ایک لڑکی ایک لڑکے کے ساتھ بھاگ کر شادی کرنے کے لیے جا رہی تھی، تو جیسے ہی وہ باہر نکلے تو لڑکی نے کہا ہے کہ میں ایک اونٹنی کا ارینجمنٹ کرتی ہوں، اس پر بیٹھ کر جو ہے نا ہم بھاگ کر ندی کے اس پار چلیں گے اور وہاں پر جو ہے نا اپنا نکاح وغیرہ کر لیں گے۔ تو جو لڑکا تھا وہ بھی وہاں پر پہنچا۔ جب اونٹنی لائی گئی تو لڑکی نے لڑکے سے کہا کہ میں اونٹنی پہ بیٹھتی ہوں، آپ پیچھے سے ہانکیں اس کو۔ تو لڑکی نے کہا ہانکنے کے بجائے ہم دونوں بیٹھ جاتے ہیں اونٹنی پہ اور دونوں ندی کراس کر کے پار چلے جائیں گے۔ تب لڑکی نے کہا نہیں، اس اونٹنی کی عادت ہے کہ یہ جو ہے نا ندی کراس کرتے ہوئے ندی کے درمیان پانی میں جا کر بیٹھ جاتی ہے، اس لیے آپ پیچھے سے ہانکو گے۔ کیونکہ اس کا جو باپ تھا نا وہ بھی جب ندی کراس کرتا تھا تو ندی میں بیٹھ جایا کرتا تھا، تو اب وہ باپ والی عادت اس کے اندر ہے، یہ جب بھی ندی کراس کرتی ہے تو ندی میں بیٹھ جاتی ہے۔ تب لڑکے نے فوراً کہا کہ ہم یہ شادی نہیں کریں گے، ہم رضامندی سے شادی کریں گے، آپ کے والدین اگر رضامند ہوئے تب کریں گے، میرے بھی رضامند ہوئے تب کریں گے، ہم بھاگ کر یہ نکاح نہیں کریں گے، یہ شادی نہیں کریں گے۔ لڑکی نے کہا کیا ہوا، کیوں ایسا کیا ہوا کہ آپ فوراً انکار کر رہے ہو؟ تو لڑکے نے کہا جب اس اونٹنی کے اندر اپنے باپ کی خصلت آ سکتی ہے تو کل کو میری بیٹی کے اندر بھی میرے والی خصلت آ سکتی ہے، اس لیے ہم ایک طریقے سے جو ہے نا شادی کریں گے۔ تو وہاں پر سے ہی اس نے جو ہے نا یہ فیصلہ کینسل کیا۔ تو اس کے بعد ایک اور سٹوری، اس سے بھی آپ کو سبق ملا ہوگا۔ نیکسٹ میں آپ کو ایک اور سٹوری جس سے بھی آپ کو سبق ملے گا وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ ایک بندہ ایک ندی کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، تو ایک بچھو تھا نا، وہ ندی کے کنارے سے جو نا پانی میں گر رہا تھا، پانی میں گرتا کوشش کرتا گرتا، تو ایک جو بندہ بیٹھا ہوا تھا اس نے کیا کہ ہاتھ سے پکڑ کر بچھو کو باہر نکالا۔ بچھو پھر دوبارہ سے جو ہے نا ندی کی طرف ہی جاتا اور پانی میں گر جاتا، وہ بار بار باہر نکالتا، تو اس دوران بچھو نے اسے ڈس بھی لیا ہے۔ ایک اور بندہ جو یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا اس نے آ کر اس بندے سے کہا کہ بھائی آپ پاگل ہو گئے ہو، یہ بچھو کو آپ بار بار بچانے کی کوشش کر رہے ہو اور وہ آپ کو ڈس بھی رہا ہے اور آپ اس کو بار بار بچانے کی کوشش کر رہے ہو، اس کو بیٹھ جانے دو پانی میں۔ تو اس بندے نے کہا جب یہ بچھو اپنی بری خصلت سے باز نہیں آ رہا ہے تو میں اپنی اچھی خصلت سے باز کیوں آؤں؟ اچھا سبق ملا ہے اس سے آپ کو، امید ہے اچھا سبق ملا۔ ایک اور ہے سٹوری، وہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ ایک بندہ جس کے پاس سونے کی انگوٹھی تھی نا، تو اس کے گھر میں جو ارد گرد چوہے، کوئی سینکڑوں کی تعداد میں چوہے تھے نا، تو وہ ان چوہوں میں سے کسی چوہے نے جو ہے نا اس کی انگوٹھی نگل لی۔ اب ایک ہی طرح کے چوہے، سینکڑوں کی تعداد میں چوہے، اب اس کو پتہ کیسے چلا کہ کس چوہے نے میری جو ہے نا سونے کی انگوٹھی نگلی ہے؟ اسے پتہ چلا کہ کوئی ایک بندہ ہے جو یہ تلاش کر کے دے سکتا ہے انگوٹھی، تو دور کسی دوسرے گاؤں میں۔ تو اس نے اس سے کانٹیکٹ کیا، اس سے رابطہ کیا اور اس کو کہا جی یہ میرے ساتھ یہ مسئلہ پیش ہے، آپ مجھے جو ہے نا وہ ڈھونڈ کر دیں۔ اس نے کہا مسئلہ ہی نہیں ہے، میں فوراً آپ کو ڈھونڈ کر دے دوں گا۔ جیسے ہی وہ بندہ آیا تو وہ اس نے کیا دیکھا ہے کہ ایک چوہا جو ہے نا الگ تھلگ بیٹھا ہوا ہے باقی چوہوں سے، تو سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہے، تو جا کر اسے اس چوہے کو مار دیا۔ جب مارا تو اس کے بیچ میں سے وہ انگوٹھی نکل آئی ہے۔ اب وہ بندہ بہت پریشان ہوا، حیران ہوا بلکہ، کہ یار یہ کیسے اتنے سینکڑوں چوہوں میں سے تمہیں کیسے پتہ چل گیا کہ اسی چوہے نے جو ہے نا انگوٹھی سونے کی جو ہے نا وہ نگلی ہے؟ تو اس نے ایک خوبصورت جواب دیا کہ کم ظرفوں کو جب کوئی قیمتی چیز ملتی ہے یا جب دولت ملتی ہے تو وہ اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لیتے ہیں، دوسرے لوگوں سے علیحدہ کر لیتے ہیں۔ اس لیے یہ چوہا بھی الگ تھلگ بیٹھا ہوا تھا، تو میں یہ سمجھ گیا کہ انگوٹھی جو ہے نا اسی نے نگلی ہے۔ اچھا ایک اور اس کے بعد سٹوری ہے، وہ بھی آپ کے نالج میں آپ کے جو ہے نا وہ ایک میسج آپ کو دے گی۔ وہ یہ ہے کہ ایک بکری اور شیر اکٹھے جنگل میں جو ہے نا گھوم پھر رہے تھے، اوپر سے کووا گزرا۔ کوے نے جب یہ دیکھا تو بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ بکری اور شیر اکٹھے، حالانکہ شیر بکری کا دشمن ہے۔ اس نے بکری سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ماجرا ہے، میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ بکری اور شیر اکٹھے، حالانکہ شیر بکری کا دشمن ہوتا ہے؟ تو بکری نے اسے بتایا کہ جب یہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا شیر، تو اس کی ماں فوت ہو گئی تھی، تو میں نے اس کو نرس کیا ہے، میں نے اس کو دودھ پلایا ہے، اس کو بڑا کیا ہے، تو یہ میرے ساتھ وہ اپنی ماں جیسا
सलूक कर रहा है, ये मुझे अपनी माँ ही समझ रहा है, और वो जो नेकी मैंने इसके साथ की थी उसका ये मुझे सिला दे रहा है, इसलिए हम इकट्ठे घूम फिर रहे हैं। उसने कहा, कौवे ने कहा, बड़ी बात है, आज के बाद जो है ना मैं भी नेकी किया करूँगा। तो वो एक दिन उड़ता हुआ जा रहा था कि उसने अचानक से देखा कि नीचे एक नाली में, दलदल में एक चूहा फंसा हुआ है। तो उसने कहा, जी ये नेकी का बड़ा मौका है, मुझे नेकी करनी चाहिए। वो उड़ता हुआ आया, अपनी चोंच से उस चूहे को जो है ना उस दलदल से निकाला खींच कर, और सर्दियों का मौसम था, ठंड थी, और जाकर अपने पैरों के नीचे जो है ना उस चूहे को रखा ताकि इसको हीट पहुंचे, गर्म होए, तो इसके बाद ये चलना फिरना होश है इसको, तो चलना फिरना शुरू कर देगा, तो फिर मैं उड़ जाऊंगा। चूहे ने उसको अपने पैरों के नीचे रखा। जैसे ही कुछ देर के बाद उसको हीट पहुंचना शुरू हुई ना, चूहे को एक ताकत मिलना शुरू हुई, तो उस चूहे ने क्या किया कि उस कौवे के जो ना नीचे से पर काटने शुरू कर दिए। अब वो हरकत कर रहा था तो कौवा ये समझ रहा था कि अब ये थोड़ा सा बेहतर हो रहा है, इसको हीट पहुंच रही है तो हरकत कर रहा है थोड़ा, तो मजीद उसने टाइम उसको दिया। अब जब उसने सोचा कि अब ये हरकत कर रहा है तो उसने फैसला किया कि अब मुझे जाना चाहिए कौवे ने। कौवा जब उड़ने लगा तो उससे उड़ा ही नहीं जा रहा था, क्योंकि उसके पर नीचे से चूहे ने काट ही दिए थे मुकम्मल तौर पर। अब वो पैदल चलता चलता बकरी के पास चला गया, उससे कहने लगा, मेरी बात सुने, कि आपने मुझे ये अच्छी सलाह दी है, आपने मुझे जज्बा दिया था, आपने नेकी की है और आपको नेकी का सिला मिला था, और देखो मैंने नेकी की है और मेरा ये अशर हो गया है। तो बकरी ने उससे पूछा कि आप मुझे ये बताएं कि आपने नेकी किसके साथ की थी। तब कौवे ने जवाब दिया कि मैंने नेकी जो है ना चूहे के साथ की थी। तो उस वक्त बकरी ने कहा कि तूने चूहे के साथ नेकी की है, इसलिए तुम्हारा ये अशर हुआ है। मैंने शेर के साथ नेकी की थी, ज़र्फ वालों के साथ नेकी की थी, इसलिए मुझे जो है ना उसका अच्छा सिला मिला है। तुमने कम ज़र्फों के साथ नेकी की है, इसलिए उसका तुम्हें बुरा सिला मिला है। तो इससे भी आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नेकी क्या किसी ऐसे कमज़ोर इंसान के साथ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आपका क्या नज़रिया है, क्या सोच है, वो जो सोच है आपकी, क्योंकि बाज़ वक़्त नेकी तो कर डालनी चाहिए, उसका सिले का ज़हन में नहीं रखना चाहिए। लेकिन कुछ लोग, सारे नहीं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपसे ही फ़ायदा लेते हैं और आप ही के दुश्मन बन जाते हैं। मसलन आपसे ही वो नौरिश होंगे, आपके पैसे लेके फिर आपसे, यानी कि आपके ही खिलाफ हो जाएंगे। यानी कि जब उनको ताकत या जब वो अपनी इमारत को पहुंचेंगे तो आपके खिलाफ हो जाएंगे। तो ये 4 स्टोरियां मैंने बयान की हैं। इन 4 स्टोरी से क्या क्या सबक आपने हासिल किया है, फीडबैक कमेंट बॉक्स में दें और अपनी राय भी दें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के मज़ीद वीडियोज़ और व्लॉग्स आपको बर वक्त मिलते रहें। मैं हूँ इल्ताफ़ मलिक और आप देख रहे हैं इल्ताफ़ मलिक व्लॉग्स। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।